ایمان افروز واقعہ ہمارے محلے میں ایک شیخ صاحب کرایہ دار ہو کر آئے۔ وہ ملتان کے علاقے سے تھے اور نمک کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ بڑے نفیس، متوازن اور شائستہ انسان تھے۔ ان کا مخصوص تقیہ کلام تھا، میرے عزیز۔ اکثر مارننگ واک کے دوران ان سے ملاقات ہو جاتی۔ وہ بھی میری طرح خاموشی سے واک کرنے کے عادی تھے، کیونکہ وہ تسبیحات پڑھتے۔ میں 3-4 دن واک پر نہ جا سکا۔ پانچویں چھٹے دن ملاقات ہوئی تو انہوں نے خلاف معمول تسبیح لپیٹ کر جیب میں رکھی اور مسکراتے ہوئے کہا، میرے عزیز، آج میرے ساتھ چلیں، اپنے ہاتھ سے چائے پلاتا ہوں۔ میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ جب میں ان کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو حیرت ہوئی۔ وہ ڈرائنگ روم کم اور لائبریری زیادہ لگ رہا تھا۔ دیواروں پر قیمتی، تاریخی اور قدیم کتب سجی تھیں، گویا علم کا ایک خاموش خزانہ ہو۔ شیخ صاحب کچن میں چلے گئے۔ میں نے کتب پر نگاہ ڈالنا شروع کی۔ مطالعہ کے میز پر تصوف سے متعلق چند کتابیں کھلی تھیں، ساتھ ایک نوٹ بک اور پنسل رکھی تھی، گویا وہ ابھی نوٹس لکھتے ہوئے اٹھے ہوں۔ اتنی دیر میں شیخ صاحب ایک ٹرے لے کر آ گئے، جس میں تھے چائے کے 2 کپ نمکین بسکٹ، چند کھجوریں، 2 السی کے لڈو۔ گفتگو کا آغاز ہوا۔ ان کی علمیت، سادگی اور گہرائی کا اندازہ ہوتا چلا گیا۔ پھر اچانک وہ بولے، میرے عزیز، زندگی میں ایک سوال ایسا تھا جس کا جواب میں نے ان کتابوں میں بہت تلاش کیا۔ جواب ملے بھی، مگر دل کو وہ سکون نہ ملا۔ ایک دن ملازم چھٹی پر تھا، میں خود بیکری کا سامان لینے مارکیٹ گیا۔ پیدل جا رہا تھا کہ ایک 6-7 سال کا بچہ میرے آگے آگے چل رہا تھا۔ غور کیا تو اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے پوچھا، بیٹا، تمہارے جوتے کیوں ٹوٹے ہوئے ہیں؟ بچہ بولا، میرے ابو جی فوت ہو گئے ہیں، اور خاموش ہو گیا۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو بیٹا، میں تمہیں جوتے لے دیتا ہوں۔ بچہ جوتے پہن کر خوشی سے کھل اٹھا۔ میں نے اسے کچھ نقد رقم دی اور خدا حافظ کہہ کر چل دیا۔ چند لمحوں بعد وہ بچہ دوڑتا ہوا میرے پیچھے آیا، میری ٹانگوں سے لپٹ گیا اور پوچھنے لگا، آپ اللہ ہو؟ میں نے کہا، نہیں بیٹے، میں تو عام انسان ہوں۔ وہ بولا، اچھا، تو پھر آپ اللہ کے دوست ہو؟ میں نے رات دعا مانگی تھی۔ ابو کہتے تھے جو اللہ سے مانگو اللہ دے دیتا ہے۔ میں نے کہا تھا، اللہ جی، میرے جوتے ٹوٹ گئے ہیں، مجھے نئے جوتے دے دو۔ شیخ صاحب کی آنکھیں نم تھیں۔ وہ بولے، اس دن مجھے سمجھ آیا کہ اللہ کا دوست بننا کوئی مشکل کام نہیں۔ کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھ دو، کسی بیوہ کی مدد کر دو، کسی محتاج کی ضرورت پوری کر دو، بس یہی دوستی ہے۔ وہ بار بار دہراتے، میرے عزیز، اللہ کا دوست بننا بہت آسان ہے، بس کوئی کوشش تو کرے۔ احباب گرامی، بے شک دوسروں کے کام آنا محض ایک اخلاقی خوبی نہیں، بلکہ قرب الہی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تک پہنچنے کے لیے لمبے سفر نہیں کرنے پڑتے، بس کسی ضرورت مند کا سہارا بن جائیے، اللہ خود قریب آ جاتا ہے۔ ہر نماز کے بعد یہ مختصر سا عمل کریں، 3 مرتبہ دعا مانگیں، اللہم ارزقنی حبک و حب من یحبک،